اچھا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، رہنے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین قاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ورحمت للمذنبین والمخاطب بطاح ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ایام ازا 1433 ہجری کا آخری عشرہ ایام ازا کے اس آخری یعنی 7ویں اور آخری عشرے میں عام طور پہ میں 3 ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں، تینوں پہ ایک ساتھ ملا کر نہیں بلکہ کسی جگہ کسی سال ان میں سے ایک، کہیں دوسرا کہیں تیسرا۔ پہلا تو وہی جو ابھی آپ نے اعلان سنا کہ چونکہ 7واں عشرہ شروع ہونے سے پہلے 6ٹھے عشرے کی تقریباً آخری مجلس ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ گرچہ شہادت امام کی 3 تاریخیں اور تینوں ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں مشہور ہیں، لیکن چونکہ جہاں پہ خود امام کا روضہ ہے، جہاں امام کا حرم ہے، جہاں پہ امام کی زری ہے مشہد مقدس، وہاں پہ 29 صفر ہی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے وہ مخصوصی ہوتی ہے کہ جو لوگ ابھی بھی اس وقت مشہد میں ہیں، وہاں کی سردی، وہاں کی برف، وہاں کا موسم، اور پھر مومنین کرام اور مومنات کا ہجوم۔ تو اب 29 صفر چونکہ 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو عموماً آخری عشرے میں میرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ 8ویں کے بعد، جو 8ویں امام کے بعد جو 3 مسلسل امام ہیں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں، ان تینوں کا ذکر ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے، اور 2 اعتبارات سے یہ تینوں امام کا ذکر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلا تو اس حوالے سے کہ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی العادی المہدی، جو ایام ازا کی ساری صف ازا جو بچھی ہے، یہ سب آقا حسین کا صدقہ اور تحفہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ بہرحال یہ آقا حسین کی عزاداری کا تصدق ہے، اسی پہ توحید خدا بھی بیان ہوتی ہے، اسی پہ رسالت رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، اسی پہ قرآن کے پیغام بھی ملتے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی معرفت بھی کرائی جاتی ہے، اسی میں تاریخ تشیع بھی آتی ہے، لیکن یہ سب بہرحال سبب تو عزاداری امام اور آقا حسین کے
اس سلام کو جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، جو ابھی میں نے آدھا دہرایا، ذرا میں رکا تو آپ حضرات نے اس کو خود ہی مکمل کر دیا. اور ہر شب جمعہ، کل آنے والی رات بھی شب جمعہ، آقا حسین کو آپ اور آپ کیا ساری دنیا کے صاحبان ایمان، اور آج کیا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تا ظہور امام بلکہ تا قیامت اسی انداز سے آقا کو سلام کریں گے، تو آقا حسین کا جو تعارف زیارت وارثہ کے ان جملوں میں ہوا، اس کے اندر 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کے القاب آقا حسین کے لیے استعمال ہوئے. اچھا، ایک زمانے میں تو ہمارے یہاں، میں ہندوستان تو کبھی اس طرح سے نہیں گیا، لیکن پاکستان کے اندر جب زیارت وارثہ کا یہ ٹکڑا پڑھا جاتا تھا کہ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، تو لفظ مہدی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا. ہر امام کے حوالے سے آپ احترام میں سر جھکا سکتے ہیں، لیکن جب یہ آقا حسین کے نام زیارت وارثہ میں آتے تھے تو مہندی لوگ سمجھتے تھے کہ امام زمانہ کا نام نہیں. یہ سارے ٹائٹلز جو زیارت وارثہ میں آئی ہے کہ آقا حسین کے، اشہد انک، آئی بیئر وٹنس کہ دیٹ یو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک، آپ امام ہے. کون سے؟ تقی بھی، 9ویں امام کا لقب. اور اس کے بعد زکی 11ویں امام کا لقب. اور اس کے بعد ہادی 10ویں امام کا لقب. تو آقا حسین کو اللہ نے وہ ٹائٹل بھی دیے جو بعد میں امام مظلوم پہلے آئے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں امام بعد میں آئے. اللہ نے امام مظلوم کو وہ ٹائٹلز دیے جو بعد میں پھر ان کی اولادوں میں 9ویں کو ایک ملا، 10ویں کو ایک ملا، 11ویں کو ایک ملا، 12ویں کو ایک ملا. تو خود جب کربلا کے 2 مہینے 8 دن کے پیغام کو ہم سمرائز کرنے جاتے ہیں آخری اشرے میں، تو یہ 8ویں کے بعد جو معصومین ہیں ان کا تذکرہ میری زبان پہ آتا ہے، تو یہ میرا ایک عنوان، اور اس کو میں مختصر کر کے یہی سبجیکٹ یا ٹاپک دیتا ہوں 8ویں کے بعد. وہ اس سال ممکن نہیں ہے، لیکن اتنی جو میں نے ابھی اہمیت بتائی تو تھوڑا بہت اشارہ کرنا ہوگا. اس آخری اشرے کے اندر اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، یہاں تو سبھی پڑھے لکھے ہیں تو سب سے معذرت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان مجالس کے لیے میری زبان پہ بار بار لفظ عشرہ آئے گا. اور میرا اندازہ یہ ہے، اگرچہ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ گلف میں رہ کر آئے ہیں. اچھا، اب یہ اتفاق دیکھیے کہ میں نے سال پہلا اشرا ٹورنٹو میں پڑھا. وہاں کے مجمع میں تو تقریباً 70% بلکہ 75% وہ مومنین تھے کہ جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گلف میں گزرا، پھر وہاں سے مائگریشن لے کے کینیڈا آئے، اور وہ پہلا اشرا یا آخری اشرا. تو اب جو گلف والے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ اشرا ہمیشہ 10 کو کہتے ہیں، اور اس آخری سلسلے میں صرف 7 مجلسیں. تو جب میں لفظ عشرہ کہوں گا تو مجھے خود بھی بہت یہ احساس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کہ بالکل ہی جاہل ممبر پہ آ گیا. جاہل تو ہوں، لیکن اس 7 کو عشرہ کہنے کی بنا پہ تو اجہل یا ابو جہل قرار پاؤں گا، تو میں پہلے سے معذرت کر لوں. اتنی جو غلطیاں ہیں یا اس قسم کی لفظی تسامح، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. ہمیں اس معاملے میں میر مہدی یا مجروب ہی نہیں بننا چاہیے. غالب کے بہت مشہور شاگرد، بہت عزیز، بہت پیارے شاگرد، ان کے سامنے کسی نے غالب کا شعر ذرا سا غلط پڑھ دیا، جوتا اتار کے مارنے دوڑے کہ کیا اسے قرآن سمجھ لیا، حدیث سمجھ لیا، کہ جیسا دل چاہا پڑھ کے چلے گئے کہ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر. تو خیر، بعض لوگ اردو زبان کے حوالے سے اتنے ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پیشگی اتنی لمبی معذرت کر دی. تو یہ جب میں عشرہ کہوں گا، کیونکہ اب اردو میں عشرہ خالی 10 کے معنوں میں نہ رہا، سلسلہ مجلس کے معنوں میں بھی آ گیا. تو اس عشرے میں ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے امیر مختار. لیکن اس دفعہ اس پر بھی مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، اگرچہ پچھلے سال کی گفتگو ابھی آدھی سے بھی زیادہ رہ گئی، مگر مختار نامے کے حوالے سے چونکہ اتنا بہترین سیریل بن چکا ہے اور پچھلے سال بھی بن چکا تھا،
اور میں اس کا اشارہ کر رہا تھا لیکن اب تو مکمل بھی ہو گیا اور تقریباً ہر مومن اور مومنہ نے گھر میں اس کو ایک بار نہیں بار بار دیکھ لیا. اس اعتبار سے اب اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ اتنا فائدہ مند نہیں لگ رہا ہے. صرف کبھی کبھار ایک آدھ تقریر میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ جب معصومین کی ولادت کی تاریخیں، معصومین کی شہادت کی تاریخیں، معصومین کے روزے، ان میں بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی یا اختلاف نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت ہی کو مشکوک قرار دے دیں کہ پتہ نہیں وہ معصوم تھے بھی کہ نہیں تھے. جب اختلاف ولادت، شہادت اور مدفن، کہاں دفن، ان میں خاصے اختلافات ہیں. اب آپ کو جب آپ کراچی میں تھے یا بمبئی میں تھے یا حیدرآباد دکن میں تھے تو اتنا معلوم نہیں ہوگا. اس انداز کے کاسموپولیٹین شہر میں آئے، ہر جگہ کی الگ الگ تاریخیں ایک عزا خانے میں جمع ہوئی تو شروع میں تو لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی بہت کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سیٹل ہونا پڑتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ ایران، عراق، بحرین، سعودی عرب، انڈیا، پاکستان یہ سب شیعت کے مرکز. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایک شہر یہ دعویٰ کرے کہ میں شیعت کا ٹھیکیدار ہوں، جو میرے پاس تاریخ ہے بس وہی حتمی تاریخ. تو اب یہ اختلافات لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے. تو جب معصومین تک کے حالات میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں تو اب مختار تو معصومین میں نہیں، معصومین کے قریب ترین شاگردوں میں نہیں. وہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو تیسری اور چوتھی کیٹیگری کے مومن میں آئیں گے جو امام کے زمانے میں تھے. تو ان کے حالات میں بھی اگر کوئی اختلاف کی بات ہے تو اس میں کوئی اتنا تعجب نہیں کرنا چاہیے. تو ہندوستان پاکستان میں مختار نامہ ذرا کسی اور انداز سے پڑھا جاتا تھا اور جس نے سیریل بنائی اس نے اپنے انداز سے سیریل بنائی. تو کہیں کہیں ایک آدھ تقریر کر دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ ایسے اختلافات ہیں وہ آدمی کو کنفیوز نہ کریں. بہرحال آج یہ اشرا اس کے لیے بھی نہیں. 12-15 منٹ تو میں نے ایک پہلی مجلس میں لے لی، اب آ گئی تیسری بات. اور میرا آخری اشرے کا تیسرا اور ایک اعتبار سے سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشرا جب اختتام کو پہنچتا ہے تو زمانے کی امام کی امامت کے آغاز کی تقریر کے ساتھ ختم ہوا. یہ اشرا عموماً 8 ربیع الاول کی مجلس اور 9 ربیع الاول کی محفل ایک ہی آدمی پڑھتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ہو جو محفل نہ پڑھ پائے یا اس علاقے میں جیسی محفلیں ہوتی ویسی اس میں صلاحیت نہ ہو جیسے میں ہوں تو الگ بات ہے، پھر 2 انتظام کرنا پڑتے ہیں. لیکن ویسے جہاں پہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ جی 9 کی محفل تو ایک خاص انداز کی ہوگی اور اس میں تو ہم کو ویسے ہی پڑھنے والے چاہیے، ویسے ہی سننے والے چاہیے، ویسے ہی کپڑے پہن کے آنے والے چاہیے. تو وہاں تو ایک مجبوری ہو گئی جو شاید القدیر میں بھی ہوگی یا ہیوسٹن میں، لیکن جہاں نہیں تو 8 اور 9 کی مجلس ایک ہی آدمی پڑھتا. تو 8 کی مجلس شہادت کی مجلس ہے، 11ویں کی 9 کی مجلس زمانے کے امام کی امامت کا آغاز. اور ہمیں اگر جاہلیت کی موت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہی ہوگی. مات ولم یعرف امام زمانے امات امیتۃ الجاہلی. پورے ایام ازا کا اختتام امام زمانہ کی امامت کے اعلان پر. یہی چیز ریورس ہو جائے گی ظہور امام کے بعد. بس اب میں اپنے موضوع پہ آ چکا ہوں. اب میں یہ آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں. اب میں اپنے موضوع پہ آ گیا، البتہ ذرا اس کی وضاحت کروں گا، لیکن موضوع آ چکا اور وہ یہ کہ آقا حسین کے حوالے سے ایام ازا شروع ہوئے اور آقا حسین سے ایک دم امام زمانہ کی امامت. اور یہی جو سیکوینس ہے یہ ریورس ہو جائے گا بعد ظہور. بھائی ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باقی 13 معصوم بھی ایک ایک کر کے آئیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے 14 معصومین اسی دنیا میں اس طرح سے آ چکے ہوں گے کہ ہر مومن کم از کم 13 معصومین سے ملاقات کر سکتا ہے. ہماری مومنات پوری 14 معصومین سے. اور جو صحیح النسب سید ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ 14 کے 14 معصومین کی زیارت کریں. اور یہ وہی عقیدہ ہے جو زیارت وارثہ کے
دوسرے جملے میں وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ. کل زیارت وارثہ کا خاص دن ہے. البتہ معرفت رکھنے والا مومن روز زیارت وارثہ پڑھتا، لیکن کل تو ہر مومن پڑھ لیتا ہے، یعنی شب جمعہ. کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ آئی بیئر وٹنس، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو بھی، تمام ملائکہ کو بھی، تمام انبیاء کو بھی، تمام رسولوں کو بھی. اتنے سارے 1,24,124,000 آپ نے گواہ تو خالی انبیاء میں بنا دی. سب سے بڑا تو اللہ. کس بات؟ انی بکم مومن، مجھے آپ پر ایمان ہے، وبإیابکم موقن. موقن یقین سے بنا ہے، اور آپ کی واپسی پہ یقین کامل ہے. اور وہی بات کہ گلف کے رہنے والے تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں. وبإیابکم، کم کا لفظ آیا ہے جو پلورل ٹینس ہے، کہ آپ سب کی واپسی پہ مجھے یقین کامل ہے. یہ عقیدہ رجت. مگر عقیدہ رجت، مگر یہ واپسی پہ تو یقین کامل ہے، کس سیکوینس سے آئیں گے، کس ترتیب سے آئیں گے، یہ ہم کو نہیں بتایا گیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، نہیں، معصومین نے یہ بتایا ہی نہیں. صرف ایک بات بتائی، سب سے پہلے زمانے کے امام، لیکن نہیں، زمانے کے امام تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو ہیں اسی دنیا. ان کے لیے لفظ واپسی استعمال نہیں ہوتا، وہ تو ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے امام زمانہ کے بعد آقا حسین آئیں گے. اب دیکھیے، یہاں آقا حسین کے ایام ازا کا اختتام امام زمانہ، وہاں امام زمانہ کی امامت جب ختم ہوگی، ختم کن معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ جب امام زمانہ شہید ہو جائیں گے تو فوراً جو حکومت شروع ہوگی وہ آقا حسین. یہاں 3 کے بعد 12واں آیا، وہاں 12ویں کے بعد 3 آئے گا. تو اب جو ہے، جیسے ٹائم مشین میں بیٹھ کے آدمی ماضی میں جاتا ہے، کچھ اس انداز کا نظام کائنات پلٹے گا، بدلے گا، چینج ہوگا، جس کی ایک نشانی تو ہم کو ظہور امام سے پہلے کے بارے میں بتا دی گئی ہے، اور بچے کو معلوم. انٹرنیٹ پہ اکثر یہ اس کے حوالے سے بچے ناسا کی کوئی نہ کوئی رپورٹ مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں. نہ مجھے پتا ہے کہ ناسا کسے کہتے ہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ انگلش کسے کہتے ہیں، مگر آ جاتی ہے تو ٹھیک. وہ کیا رپورٹ؟ کہ بھائی وہ جو ایک بہت ہی کنفرم نشانی ہے، یہ ہمارے جو سائنٹسٹ یا ایسٹرونومی کے ماہر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سورج جو ہے وہ الٹا نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، مشرق میں ڈوبے گا. یہ کیا مطلب؟ یہ ایک نشانی، فزیکل نشانی تو ہے ہی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ امام کا آنا گویا پورا نظام کائنات اللہ کا بنایا ہوا نہیں، بندوں کا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. تو اب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے امام حسین پر جائیں گے. ایام ازا کا آغاز آقا حسین سے، اختتام امام زمانہ پر. اور جب سارے معصومین آئیں گے تو آغاز امام زمانہ سے، اس کے فوراً بعد آقا حسین. تو اب ایام ازا کے اختتامی عشرے میں بات یہ ہو رہی، میرا سبجیکٹ عام طور پر امام زمانہ ہوتا. اب امام زمانہ کا سبجیکٹ مختار نامے کی طرح سے بہت بڑا. البتہ مختار نامہ تو اس لیے میں کہہ گیا کہ سیریل میں بھی 40 ایپیسوڈ ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے اہم واقعات چھوڑ دیے گئے. 40، اور پھر بھی بہت سے واقعات چھوڑ دیے گئے. امام زمانہ کے موضوع پر تو 40 کیا، 400 کیا، 4000 کیا، 40,000 کیا، 4 لاکھ بھی تقریریں کی جائیں تو حالات پورے نہیں ہوں گے. لیکن اتنا بڑا موضوع ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہمارے مجالس میں سب سے کم آتا، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہی نہیں. سب سے انٹرسٹنگ کیا ہے؟ سائنس آف ظہور. خاص طور پہ اس میں ہمارے یوتھ کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ بحرین میں جو ہو رہا، سعودی عرب میں جو ہو رہا، پاکستان میں جو ہو رہا، اور تقریباً ساری دنیا میں، اب یہ تو ہو گئے پولیٹیکل سچویشن، لبنان، اسرائیل، سیریا، بحرین، یہ ساری چیزیں کب سے ہمارے ممبروں پہ پڑھی جا رہی تھی، جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب دنیا میں ایسی چینج آنا شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان جنرل کچھ اور پرابلم ہے، جو مجھے یاد ہے کہ جب ایک طویل عرصے کے بعد میں ہیوسٹن میں آیا، بلکہ جب پہلی مرتبہ آیا، سمجھ لیجیے 3-4 سال پہلے، وہ جو ایک ریسیشن کا پیریڈ تھا، اکنامیکل کرائسس چل رہا تھا، اور یہ کہ
کچھ نئی نئی بیماریاں، سوائن فلو اور برڈ فلو اور پتہ نہیں کون کون سے فلو لگ رہے تھے دنیا کو، تو اب یہ ان جرنل یہ نشانیاں جو کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، سونامی، فلڈز، بارشیں، ویدر کا چینج ہونا، کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج، پیسے کی ویلیو کا اس طرح ختم ہو جانا کہ اس وقت تو دبئی میں لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ لے لو، اس کی ویلیو زیرو۔ امریکہ کے اندر مکانات جو ہے زیرو، اب وہ نشانیاں، پھر وہ بیماریاں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی فریکوینٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور گلوبل ولیج کی وجہ سے ہمیں اس کی اطلاع بھی مل جاتی۔ اب یہ ایک پہلا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک بنتا ہے، لیکن میری مجالس میں یہ سب سے کم آتا۔ اس زمانے میں بہت آتا تھا، لیکن آج کل ضرورت نہیں، یہ ایک ہوا۔ دوسرا یہ کہ امام جب آ جائیں گے تو امام جہاد کیسے کریں گے اور امام کی حکومت کیسے قائم ہوگی، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک۔ مگر امام زمانہ ہی کے اندر تیسرا ٹاپک جو اس سال میری ان 6 مجالس کا عنوان بنے گا، 6 میں نے اس لیے کہا کہ آج کی تقریر تو سمجھیے کہ آلموسٹ آدھی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہمیں کیا پریپریشن کرنا۔ بحرین میں کچھ بھی ہو جائے، لبنان میں کچھ بھی ہو جائے، افغانستان میں جو قربانیاں دی جائیں، عراق میں مومنین جو جانیں قربان کر رہے ہیں، تو اس میں ایک تو ہماری اجتماعی ذمہ داری، ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی، پروٹیسٹ، پروسیشن، پٹیشن، جہاں جہاں ہو سکے ہم پولیٹیکلی بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے بحرین پر۔ لیکن ہیوسٹن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ہمیں کچھ کرنا، یا خالی بحرین اور افغانستان اور عراق اور پاکستان کے حالات پر ایک پروٹیسٹ کر لیں اور یہ انف۔ جس طرح سے وہ طریقہ غلط کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں عبادتیں کر لوں اور میں مستحبات پہ عمل کر لوں اور حج اور زیارت کر کے آ جاؤں، بحرین سے میرا کیا تعلق، اٹس نن آف مائی بزنس، میں یہاں کا رہنے والا، اس سے جس طرح وہ پالیسی غلط۔ من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، پیغمبر کی اتنی مشہور حدیث، جو صبح اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہ ہو کہ جو مسلم میٹر ہے اس میں میری ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کیا، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ پیغمبر نے کہا، ہم تو ذرا سا کسی سے جھگڑا ہوا، ہم نے کہا تم کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، تمہیں تو ہم مومن ہی نہیں مانتے۔ $10 کے اوپر جھگڑا ہوا، ہم نے اس کو اسلام سے بھی نکال دیا، ایمان سے بھی نکال دیا۔ جھگڑا ہوتے کیا دیر لگتی؟ شیطان سب سے زیادہ تو اسی چیز میں مومنین کرام کو مبتلا کرتا، پرانی دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلقات، محبتیں۔ کیسا ایگو پرابلم آج کی دنیا میں، پوری دنیا کا پرابلم، کسی کے آگے جھکنے کا یا کسی کے آگے سرنڈر کرنے کا یا کسی سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں سے آرگومنٹ ہے، بتائیے ہمارا قصور نہیں ہے، قصور اس کا۔ اسلام میں سلام میں پہل کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، اور جھگڑے کے اندر سارا قصور اس کا ہے، لیکن پھر بھی کمپرومائز میں بھی پہل کرنے کا بہت ثواب ہے۔ مگر جہاں ایگو پرابلم آ جائے، وہاں قصوروار تک جب معافی مانگنے کو تیار نہیں، تو دوسری پارٹی کیوں؟ دعا افتتاح پورے رمضان میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر دعا یہی ہے کہ مولا جلدی آ جائیے تاکہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں، جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہماری ڈس یونٹی ہے، آپ کی وجہ سے وہ تو ختم ہو۔ خاص ہم امام کو بلا رہے ہیں، اور ماہ ربیع الاول کے اندر 17 تاریخ کو جس رسول کا آپ بار بار تذکرہ کریں گے، قرآن نے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی کہ اس نے تمہارے اختلافات کو دور کر کے تمہیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ جو کام پیغمبر نے 23 سال کی محنت کے بعد کیا، وہ کام مومن 23 منٹ میں ضائع کر دیتا۔ خیر، تو اب من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، ہمارا کسی سے کہہ دینا کہ ہم تمہیں نہ مومن مانتے نہ مسلمان، ہمارے یہ کہنے کی ویلیو کیا؟ لیکن اگر اللہ کا رسول کہہ دے کہ مسلمان نہیں، پھر کہاں اسلام کہاں باقی بچا؟ پیغمبر نے کہا جو مسلمانوں کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، تو جس طرح وہ بہت ضروری، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات میں بھی دلچسپی لو، اپنی بھی قبر کے بارے میں فکر کرو، اپنی بھی قیامت کے بارے میں فکر کرو، اپنے بھی پل صراط کے بارے میں فکر کرو۔ اسلام میں ہر چیز ایک ترتیب سے ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔
اس لیے کہ آج سورہ بقرہ کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ نے ایک غلط ترتیب تھی اس کے اوپر وارننگ دی ہے اور سورہ جمعہ میں اس کی ترتیب کو ٹھیک کیا. اللہ نے یہ آیت کیا؟ یہ آیت ایک دعا. کسی نے دعا مانگی، اللہ نے کہا تمہاری دعا کی ترتیب ٹھیک نہیں. ہر چیز ایک سیکوینس سے ہوتی. کسی صاحب نے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میں ٹوائلٹ جاتا ہوں جب لوٹے ہوتے، مگر لوٹے کے اندر ہول ہے، پانی لے کے جاتا ہوں سارا پانی بہ جاتا. جتنی دیر میں فارغ ہوتا ہوں پانی ختم کر کے کوئی مسئلہ نہیں. پہلے طہارت کر لیا کرو، پھر جو کچھ فارغ ہونا ہے فارغ ہو لیا کرو. ایسا تو نہیں چلے گا. ہر چیز میں ایک ترتیب ہوتی. دوسری والی مثال، اچھا یہ دوسری مثال، ایک زمانے میں بڑا اچھا جوک ہوتا تھا ہمارے یہاں. وہ جوک دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو ایک فیکٹ بن گیا. اب تو جوک بھی نہیں رہا. لیکن چونکہ جو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی یہاں تو پیدا ہوا ہی نہیں. یہ سب انڈیا اور پاکستان کے ہیں اور وہ ماحول دیکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ ذرا شائی ٹائپ کے تھے، بس یعنی شرمیلے سے. جب کسی پارٹی میں جاتے تھے یا فنکشن اٹینڈ کرتے تھے تو ان کو بڑا پرابلم ہوتا، خاص طور پر عورتوں سے بات کرنے. سوال یہ ہے کہ عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ تو شیطان حضرت نوح کو اپنا ایک بزنس سیکریٹ بتا رہا، اور اس لیے بتا رہا ہے کہ حضرت نوح نے اس پر ایک احسان کیا. شیطان بھی جانتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. مومن نہیں جانتا. جس نے سب سے زیادہ احسان کیا اسی کی پیٹھ میں مومن خنجر گھونپے گا. لیکن وہ سارے ٹاپک ہیں جو شاید آگے آ جائیں آج کی پہلی مجلس میں نہیں. شیطان احسان مانتا. حضرت نوح طوفان آ گیا، ساری دنیا میں فلڈ آ گیا، ساری دنیا میں پانی ہے، کہیں پہ کوئی خشکی نہیں. حتیٰ اگر اس زمانے میں کوہ ہمالیہ اور ماؤنٹ ایوریسٹ ہوتا تھا تو وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ نوح کے بیٹے نے پہاڑ کو ہی ذریعہ بنایا، پہاڑ بھی سارے پانی میں ڈوب گئے. پانی کہیں نہ رکا، صرف خانہ کعبہ میں اتنی دیر کے لیے روکا گیا فلڈ کہ حضرت نوح وہاں پہنچے، اپنے دادا آدم کی ڈیڈ باڈی کو نکالے اور کوہ ابو قبیس میں جا کے غار میں رکھ کے غار کے منہ کو پتھر سے سیل کر دے، اور آفٹر فلڈ اس کو لے کے نجف میں آئے، مولا کے پہلو میں دفن کرے. آج بھی نجف کا ظاہر جب نجف جائے گا تو مولا کی زیارت بھی پڑے گا اور حضرت آدم کی بھی. اس کے علاوہ کہیں کوئی خشکی نہیں تھی، ساری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی. اور حضرت نوح اپنی کشتی کا سروے کر رہے ہیں. کشتی ماشاءاللہ بہت بڑی. وہ سارے مومنین ہیں جو نوح پہ ایمان لائے تھے، ان کو اس میں بلایا گیا 80. پھر جناب نوح کے تینوں بیٹے ہیں اور تینوں کی بیویاں ہیں، تینوں بہویں. وہ حضرت نوح کی بہویں تھی. تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے یہاں، تو آپس میں جو لڑائی ہے جتم پیزار ہو جائے، کشتی ہی ٹوٹ کے رہ جائے گی. لیکن خیر، سینڈلیں چلیں اور چپلیں اچھلیں اور پلیٹیں پھینکی جائیں تو خیر. اب حضرت نوح کی کشتی اور جناب نوح کی ایک بیوی، دو تھیں، ایک تو ڈوب گئی اور دوسری تو اچھا خاصا بڑا ہے. تمام دنیا کے جانوروں کا ایک ایک پیر خیر میں کہاں چلا گیا. تو یہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے. جناب نوح روزانہ سروے کرتے. ایک مرتبہ پہلے ہی دن دیکھا جانوروں کے بیچ میں جگہ بنا کے شیطان بیٹھا ہوا. ارے یہ شیطان یہاں پہ کیسے آ گئے؟ شیطان دنیا میں ہر جگہ جا سکتا، ہر جگہ. شیطان آپ کو شراب خانے میں ملے گا، شیطان آپ کو کیسینو میں ملے گا، شیطان آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، شیطان آپ کو سڑکوں میں ملے گا، شیطان آپ کو گھروں میں ملے گا، شیطان آپ کو مصلی پہ ملے گا، شیطان آپ کو ممبروں پہ ملے گا، شیطان آپ کو محراب عبادت میں ملے گا، شیطان آپ کو مسجدوں میں ملے گا، شیطان آپ کو حج میں ملے گا، شیطان آپ کو شہر کربلا اور شہر نجف میں ملے گا. ہر جگہ شیطان کے لیے نو انٹری کا بورڈ کہیں نہیں. 8 مومنوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ ہے جنت کے دروازے پر. لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جس دن اللہ نے جنت کریٹ کی، فرشتوں نے آ کے ایک بورڈ لگا دیا کہ جنت میں سب آ سکتے ہیں، 8 مومن نہیں آ سکتے. خیر وہ ایک الگ حدیث ہے، موقع ملا تو تفصیل. شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے سوائے کشتی نوح کے. کشتی نوح وہ جگہ تھی کہ جہاں انٹری کے لیے جناب نوح کی پرمیشن ضروری. روایت بہت مشہور. میں بھی جب پہلی بار ہیوسٹن میں آیا تھا تو یہ روایت میں نے پوری تفصیل سے پڑھی تھی. آج نہ اتنی تفصیل کا وقت ہے اور نہ ہی ریپیٹیشن کا دل چاہ رہا ہے، تو مختصر یہ کہ شیطان کشتی میں نظر آ گیا.
اے شیطان، یہ کوئی نارمل اور عام کشتی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیسے آ گئے؟ ہر جگہ شیطان. حتیٰ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ 2 شیطان رکھے، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو کل دعائے کمیل میں آپ پڑھیں گے، اور 2 شیطان. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہے، مگر میرے شیطان کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن ہیں ہر جگہ پہ. ہر ایک کے ساتھ یہ 2 شیطان جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. تو اب خلاصہ یہ، کشتی نوح میں جب نہیں آ سکتا تو کشتی نوح کے مثل جو کشتی ہے اہل بیت، وہاں شیطان کیسے آئے؟ لیکن یہ تو بہت اہم جملہ بنے گا اگلی کسی مجلس کا بھی خلاصہ ہے. تو کیسے آگے؟ کہا ود یور کائنڈ پرمیشن، اے جناب نوح آپ نے ہی اجازت دی، میں اور تجھے اجازت دوں؟ کہا کیا؟ یاد کیجئے کہ جب آخر میں گدھا آ رہا تھا اور رک گیا دروازے پر کشتی کے، اور فلڈ شروع ہو چکا، وَإِذَا فَارَتْ تنور، آپ میں سے ہر ایک مسجد کوفہ میں وہ تندور آج بھی دیکھ کے آیا. جو پہلے گئے تھے، یہ نئی کنسٹرکشن سے پہلے جو بواہی بوروں نے بنائی تھی، وہ والا بھی تندور یاد ہوگا، اور اس وقت جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. تو گدھا دروازے پہ اڑ گیا. جناب نوح نے غصے سے کہا کہ ارے شیطان کہاں رک گیا، جلدی آ جا. کہ گدھے سے رہے تھے، لیکن لفظ شیطان زبان پہ ایسے آ گیا کہ ایکچوئل اور اوریجنل شیطان کو بھی موقع مل گیا، وہ اندر آ گیا. یا نبی اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسا احسان کیا ہے کہ اب میں آپ کا حق ضرور ادا کروں گا. ایک کوئی چیز آپ مجھ سے پوچھئے جس کا جواب میں دیتا ہوں. احسان کیا کیا ہے؟ کہ آپ کی وجہ سے میری جان بچی، ورنہ طوفان انہوں نے کسی کی جان نہیں بچی. کہا کہ پھر ایک بات بتا دے، میں اکثر بہت کنفیوز رہتا ہوں کہ تو کافروں کو مس گائیڈ کرتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، منافقوں کو بہکاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، شرابیوں پہ تیرا زور چلتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، جواریوں کے پاس تو پہنچ سمجھ. ایک مومن باعمل نماز شب کا پابند مومن، وہ کیسے تیرے کنٹرول میں آتا ہے؟ تو جواب یاد کیجئے، 4 ہی سال تو ہوئے ہیں ابھی تو میں نے کل ہی تو یہ حدیث پڑھی ہے 4 سال پہلے. تو کہا کہ 3 چیزیں، اور ان میں تیسری چیز کیا تھی؟ جب 2 نامحرم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، چاہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ جمع ہوئے. کیا جناب نوح کے زمانے میں قرآن تھا؟ یہ والا نہیں تھا، صحیفہ آدم، صحیفہ شیش، صحیفہ نوح. تو بہرحال اللہ کا کلام تھا. اگر خالی قرآن پڑھنے کے لیے بھی جمع ہوئے، 2 نامحرم، ایک مرد ہے اور ایک عورت، جن کے درمیان کوئی محرم کا رشتہ نہیں، بس شیطان کو موقع مل گیا اپنا پیر رکھنے کا. ایک بار پیر رکھنے کا موقع ملے پھر کنٹرول. یہ آج ہمارے جو مراجع فتویٰ دیتے ہیں اس کے اندر کہتے بھی ہیں کہ بظاہر یہ حلال ہے، لیکن آہستہ آہستہ حرام ہوتا ہے. کیا چیز؟ ای میل، چیٹنگ، فیس بک، ٹویٹر، جس میں نامحرم لڑکے اور لڑکیاں. ہو سکتا ہے وہ خالی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج یونیورسٹی کا لیکچر کیا تھا، لیکن اتنا پوچھنا غضب ہوتا ہے، اور شیطان کو اپنے اندر انٹر ہونے کا راستہ ملتا، ایک اوپننگ مل جاتی ہے شیطان کو. اور یہ بہت لمبی بات ہے. تو شیطان کا یہ بزنس سیکریٹ جو کشتی نوح میں اس نے حضرت نوح کو اس وقت بتایا جب اس نے احسان کو مانا کہ آپ کے احسان کے بدلے میں اس وقت سچ سچ بتاؤں گا. نہ میرا مرد اور عورت اب ایک ساتھ سے، بڑے شائع، بڑے شرمیلے، جاتے ہیں کسی محفل میں تو سمجھ میں نہیں آتا عورتوں سے کیسے بات کی جائے. کوئی ضرورت بھی نہیں، آج کل تو عورتیں خود ہی آتی ہیں، فارورڈ ہوتی ہیں، ہاتھ بھی بڑھاتی ہیں، بات بھی شروع کر دیتی ہیں. ارے آپ نظر آ رہے بھابھی کہاں ہیں، اور بھابھی کہاں سے لے کے آگے تو خیر. تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی تجربے کار آدمی سے پوچھا، حرام بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب کسی محفل میں جاؤں، یہ ایٹیکیٹ کے اگینسٹ لگتا ہے کہ کسی عورت سے بات نہ کروں، کیسے بات اسٹارٹ کروں؟ تو بہت آسان بات ہے. ہر عورت کو ایک بڑا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے، ہوتا تھا، پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے، لیکن فی الحال چونکہ میں پرانے ہی زمانے کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. ورنہ اتنے ڈیورس ریٹ کیوں بڑھتی، ورنہ اتنے شوہر بیوی کے جھگڑے کیوں بڑھتے، ورنہ ایسا کیوں ہوتا کہ آج کل لوگ جاتے ہیں کسی عالم کے پاس کہ بھائی ہمارا میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا اور نکاح پڑھنا ہے، آپ آئیے. وہ کہتے ہیں دوسری ڈیٹ بھی ابھی سے لے لو کہ طلاق کس دن پڑھوانا ہے، اس لیے کہ ودن اے ویک. یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ماحول ہم مومنوں کا اور مسلمانوں کا اور سیدوں کا اور سیدانیوں کا بدلہ ہے، ٹریجڈی تو ہے، لیکن آج کی مجلس میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا. تو کہا کہ بھئی آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ بھئی تمہاری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں.
اور اگر وہ کہے کہ ہاں تو پھر آپ کی بات بڑھے گی کہ آپ کی اولاد کتنی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بات شروع ہو جائے گی، پھر تو ایک دفعہ بات شروع کرنا ہی مسئلہ ہوتا۔ اب جب پہلی پارٹی میں گئے اس استاد کے مشورے کے بعد یا ایکسپرٹ ایڈوائس جسے آج کل کہتے ہیں، تو اب یہ پارٹی میں بات شروع کرنا تھی کسی عورت سے، بھول گئے کہ اس نے مجھے 2 سوال تو بتائے تھے، سیکوینس کیا تھا، بھول گئے تو بھول کے عالم میں غلط سیکوینس۔ آپ کی اولاد ہے کہ نہیں؟ کہا الحمدللہ 4 بچے۔ اچھا شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا میں نے کہا یہ تو آج کل فیکٹ ہے، آج کل تو اکثر انٹرویو میں یہ آتا، یہاں 16 سال کے بعد اب ہم نے فیصلہ کیا کہ بچے جوان ہو گئے تو شادی کر لو، لیکن جو ماحول ہمارے سامنے ہے، جو مومنین ہمارے سامنے، ان کے اعتبار تو یہ تو نہیں چلے گا نا، ہر چیز کے اندر ایک صحیح سیکوینس ہونا چاہیے، اور اس سیکوینس کو سمجھنا۔ اب میں بات کر رہا تھا امام زمانہ کے حوالے سے کہ سیکوینس، ترتیب بالکل صحیح ہونی چاہیے اس کے اندر۔ آپ بھول گئے ہوں گے مولانا کہاں سے چلے تھے، بلکہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا بھی بھول گئے۔ کوئی بڑائی کا یا تکبر کا جملہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم آج نہیں بھولا۔ بات یہاں سے چلی کہ ساری دنیا کے معاملات کی فکر کرنے والا، لیکن اپنے بارے میں بھی سوچے کہ میں نے وہاں کا پروٹیسٹ کیا، یہ میرا شرعی اور ایمانی فریضہ تھا، اور میں نے وہاں کے واقعات پہ پروٹیسٹ کیا، یہ میرا مذہبی فریضہ تھا، اور میں نے وہاں کے واقعات پہ پروٹیسٹ کیا، یہ کربلا کے اندر کربلا کے حوالے سے یا لیتنی کا جواب تھا۔ اپنے معاملے پہ بھی غور کیا، اپنی قبر، اپنی قیامت، اپنی پل صراط، اپنا جہنم، اپنی جنت، دونوں میں بیلنس کر کے چلنا، اور خالی بیلنس نہیں، سیکوینس کے ساتھ۔ پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے دنیا بھر کے معاملات کو دیکھنا۔ مگر یہ بھی نہیں کہ اس میں آپ 100 سال کا گیپ ڈال دیں کہ وہ پہلے 50 سال اصلاح کریں گے، جب مرنے کے قریب ہوں گے تو نہیں، دونوں ساتھ ساتھ، لیکن ترتیب میں پہلے یہ ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اور یہی دجال کا مطلب ہے۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کسی آدمی کا نام؟ جیسا کہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اور شاید یہاں بھی کہا ہو، لیکن 1-2 منٹ کی بات ہے، اور یہ والی بات تو میں اعلان کر کے ریپیٹ کرتا ہوں کہ دجال کیا کسی ایک آدمی کا نام ہے، یا دجال کسی ایک سسٹم کا نام ہے، کہ دجال کسی ایک مینٹلٹی کا نام ہے کیا کس دجال؟ ہمارے یہاں ذہنوں میں اتنا یقینی طور پر بیٹھا کہ دجال ایک آدمی کا نام، جس کی ایک آئی ہوگی کانا۔ دجال کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ کہ دجال اپنے چہرے کی مدد سے بھی لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ کتنا نور نظر آ رہا ہے اس کے چہرے پر، کیا ایک گریسفل پرسنالٹی۔ کانے آدمی کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کہ اگر صبح صبح دیکھ لیا تو سارا دن برا گزرے گا، تو کانا کن مانو؟ اور اتنا یہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ پوری تاریخ میں عام مومنین، علماء نہیں، جب کبھی کوئی کانا آدمی دنیا میں ذرا سا پرومیننٹ بنتا، یہ دجال آ گیا۔ ہماری نسل کو یاد ہے 67 کی فرسٹ عرب اسرائیل وار، سیکنڈ 48 اور 67، ہم لوگوں کی اسکول لائف تھی، ہم بھی پروٹیسٹ کرتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں انقلاب اسلامی ایران بھی نہیں آیا تھا، اور اوور آل اتنا تقوی کا ماحول نہیں تھا، تو ہمارے پروٹیسٹ ہوتے تھے، پتھر پھینک کے کسی کا گھر توڑ دیا، کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کی دکان کا شیشہ توڑ دیا، کہیں آگ لگا دی۔ لیکن بہرحال پروٹیسٹ اس وقت بھی ہوتے تھے۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر موشے دایان کانا تھا، سارے اخبارات میں تصویریں چھپ گئی، کانا دجال ظاہر ہو گئے۔ پاکستان میں 77 میں ضیاء الحق صاحب آئے، ان کی ایک آنکھ میں خرابی تھی، لوگوں نے کہا، اخبارات میں میڈیا میں بہت آیا، دجال آ گیا، کانا دجال۔ ان کے آنے کے 1 سال کے بعد کنگ خالد مرا تو کنگ فہد کراؤن پرنس تھا، بادشاہ بنا، اور کیسا بادشاہ بنا ہر ایک کو معلوم، اس کی آنکھ میں خرابی تھی، کانا دجال آ گیا۔ تو کتنے کانے دجال تو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے، آئے بھی، بڑے ٹھار سے حکومت بھی کی، بڑے آرام کے ساتھ مر کے چلے گئے، لیکن قبر میں آرام کے ساتھ نہیں ہے، آرام یہاں تک کا تھا جہاں تک میں نے کہا۔ لیکن ہر ایک کو کانا دجال، اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے جینز میں یہ بات کہیں سے بٹھا دی گئی ہے کہ دجال کسی ایک شخصیت کا نام۔ دجال شخصیت بھی ہو سکتی ہے، سسٹم بھی ہو سکتا ہے، خاص مینٹلٹی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خاص مینٹلٹی یہ ہے کہ ڈس بیلنس،
یا تو اپنے گھر کے کاموں میں اتنے لگے ہیں کہ بھول گئے ہمارے گھر میں روٹی آ رہی، ہمارے گھر میں ڈالر آ رہے ہیں، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایک اچھا مکان ہے، ہمارے پاس ایک اچھی گاڑی۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کوئٹہ میں کس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا وقت گزر رہا، پارا چنار کو کتنا عرصہ محاصرے میں ہو گیا، کوئی فکر نہیں۔ بحرین میں روزانہ صاحبان ایمان کی کس طرح سے قربانیوں پہ قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب جس کی خبریں اب تھوڑا بہت فلٹر سے چھن کے آنے لگی، ظلم وہاں بھی کم نہیں ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مکان یہاں بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ ایک بہترین گاڑی ملی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بحرین والے کیا کسی نعوذ باللہ جانور کی اولاد ہیں، وہ بھی مومن۔ تو یہ جو ایک ڈس بیلنس ہے، یہ بھی ایک کانا دجال کی ایک سائن۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر کی فکر ہے، تمہارے اپنے شہر میں، تمہارے اپنے ملک، دنیا کے ہر ظالم کے خلاف احتجاج ہو رہا، اور تمہاری اپنی کمیونٹی میں جو اتنے سارے ظالم بیٹھے ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ کسی پہ مومن پہ ظلم کیا جائے، بلکہ کبھی تو ہمارا ویژن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کسی کافر پہ بھی ظلم ہو تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور یہاں والدین پہ جو اولاد ظلم کر رہی ہے، سوشل لائف میں جو ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا، دوست پہ ظلم کر رہا، سب سے بڑھ کر ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، دو جملے بہت پڑھتا ہوں، ایک ابھی پڑھ رہا ہوں، ایک کل رات کی مجلس میں آئے گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا۔ تو وہ پہلا جملہ، ابو ذر سے کسی نے کہا کہ تم لقمان امت، رسول نے تمہیں ٹائٹل دیا لقمان امت، کوئی ایسی ایڈوائس کرو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے کام آ جائے۔ کہا جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ کہا یہ تو بالکل ہی الٹی ایڈوائس، جس پر آدمی ظلم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں، اور جس سے محبت ہے اس پہ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہی ہم نے دیکھا، جس سے محبت ہے اس پہ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ظلم تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ہمارے ذہن میں ظلم سے ملتی جلتی چیز بھی آ گئی، میں بیٹی سے بڑی محبت ہے، ہم اس کو حجاب کے لیے فورس نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہیں آپ مجبور ہیں، حالات ایسے ہیں، قانون ایسے ہیں، بیٹی ہی ایسی ہے کہ باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے، وہ الگ بات۔ لیکن جہاں ہر چیز آپ کے کنٹرول میں، بیٹے سے بڑی محبت ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں میوزک سننا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ یعنی جو ظلم نہیں ہے، گانے سے روکنا، بے حجابی سے روکنا، مس گیدرنگ سے روکنا، یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ تک بھی اتنی سختی لوگ نہیں کرتے ہیں جہاں ان کا کنٹرول ہے۔ کنٹرول نہیں کی بات چھوڑیے، لیکن جہاں کنٹرول ہے، کیوں بھائی وہ رونے لگیں گے، وہ ذرا ناراض ہو جائیں گے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ جو ابو ذر نے کہہ دیا، اس پہ گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے اس پڑھے لکھے اور سمجھدار مجمع کو ڈیٹیل میں لے جانے کی، جو ایک جملے سے پورا میسج سمجھ گیا؟ تو آئے ابو ذر، یہ ایڈوائس تو عقل میں نہیں آتی۔ اور کل والا جو جملہ میں کہوں گا وہ بھی میں بہت پڑھ تو چکا ہوں، لیکن خاص سبجیکٹ میں تو اسی سال آ رہا، ورنہ ویسے میں وہ کل والا جملہ بھی جو کل آنے والی کل ہے، زندہ رہا تو میں اکثر پڑھتا ہوں، دونوں جملے عقل میں نہیں آتے۔ مگر یہ جملے جس نے کہے وہ پیغمبر کے اصحاب میں عقل کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ۔ ویسے سلمان کی فضیلت سب سے زیادہ، لیکن عقل کے اعتبار سے ابو ذر جو ہے وہ 10 آؤٹ آف 10 ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ کیا مطلب ابو ذر کا؟ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا، وہ سب فضول باتیں، ان سے محبت ان سے محبت، یہ صرف سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت، اور اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ من یتعدد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے ایک بھی قانون خدا کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ ایک بے حجابی، یہ ایک داڑھی جو شیپ ہو گئی، یہ ایک گانا جو سنا گیا، یہ ایک حرام برگر جو کھایا گیا، یہ کسی پہ ظلم نہیں ہے، یہ اپنے آپ پہ ظلم۔ ہم نے کسی کے تھپڑ مارا، یہ اس پہ ظلم۔ ہم نے کسی کو گالی دی، یہ ظلم نظر آ گئے۔ ہم نے کسی کا حق مارا، یہ ظلم لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ سارے گناہ ہم نے کیے، کسی نے اس کو ظلم سمجھا بھی نہیں، مگر یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم کہلاتا۔ تو اب خلاصہ یہ دجال، کانا دجال، ہر چیز کی صرف ایک سائڈ دیکھنے والا،
دنیا بھر کے معاملے میں ہم انوالو ہیں، اپنی کمیونٹی، اپنے گھر اور اپنی ذات کے بارے میں کبھی توجہ نہیں دے رہے. ہمیں بھی تو خود کچھ کرنا. اور یہ چیز آگے بڑھے گی تو دجال کا جو ریئل امیج اسلام نے پیش کیا وہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے لاؤں. تو ظہور امام تیاری چاہتا، اور ایک سیکوینس کے ساتھ تیاری. پہلے کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا. اور یہاں پہ میری صرف ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو آ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میری مجلسوں میں کون آئے گا، کوئی نہیں آئے، لیکن جو آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کہ اگر آپ اگر واقعا مجھے سننے آ رہے ہیں، کیونکہ آنے والوں کی بھی کئی قسمیں، کبھی کوئی مجلس کسی کی طرف سے اسپانسرڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن صفحہ اعضاء پہ بیٹھنا ہے، اس سے بڑھ کے ثواب کس چیز کا، جنت مل رہی ہے ہم کو اس لیے آ کے بیٹھ رہے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون پڑھ رہا. کبھی یہ کہ ساری زندگی کی ایک ہیبٹ بن گئی اس لیے آنا. وہ تو یہاں کیس نہیں ہوگا، یہاں ہر آدمی بہت ہی بزی ہوتا. لیکن بہرحال تو جو سننے آ رہے ہیں مجھے کوشش کریں. میرا انتظامیہ سے ایک وعدہ ہوا کہ 2 آدمی بھی ہوں گے تو میں مجلس پڑھوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ مجمع کہاں ہے. اور الحمدللہ اس سے پہلے کہ 3 مسلسل ایسے ہی عشرے گزرے. مولانا ٹھہر جائیے، لوگ آ رہے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ راستے میں آ جائیں گے، لیکن کم از کم 5 آدمی تو ہونا کہ آپ خطبہ کس کے سامنے پڑھیں گے. میں نے کہا ایک بھی ہو تو کافی، بلکہ ایک بھی نہ ہو. آج کل تو ہم لوگ میڈیا کی وجہ سے بالکل خالی اسٹوڈیو میں تقریر کرنے کے عادی ہیں، اور یہ تو میں نے دنیاوی مثال دی. ورنہ آقا حسین کی مجلس میں مجمع کبھی کم نہیں ہوتا. یہ سامنے نظر آنے والے مومن نہ ہو تو کچھ اور ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو یہاں پہ ہوتی ضرور. اور پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آ جائے تو اس کو کبھی انتظار ہوتا ہی نہیں. چنانچہ میں نے تو ان سے کہا کہ میری جانب سے تو بالکل آپ کو اجازت. اب یہ کہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ مجمع بھی تعاون کرے. گرچہ میں تو ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہے، آپ سارا دن کے تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن ٹو مچ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جن کے لیے ممکن ہے کوشش کریں کہ بیان 9 بجے شروع ہو جائے تو 10 بجے انشاءاللہ ختم ہو جائے. 5-7 منٹ کا مارجن اختتام پہ آپ مجھے دیجیے گا، آغاز میں مجھے نہیں چاہیے. تو کل تو ہم ایک تجربہ کریں گے، اب دیکھیں کیا اس کا نتیجہ رہتا. فی الحال کی بات یہ کہ تیاری، اور یہ ایک مسلسل ایک ٹاپک، کیا ہم کو امام زمانہ کے لیے تیاری کرنا ہے؟ ہاں، اس میں کچھ سائن آف ظہور بیان کرنا پڑتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہر دور کے مومن کو تیاری کرنا تھی، لیکن آج کے دور میں زیادہ اہم یہ سائنس آف ظہور بتا رہے کہ اب امام کا ظہور بہت قریب آ گیا. گرچہ بہت ہی قریب، یٹ سو فار، سو کلوز بٹ سو فار، یٹ سو فار. لیکن ہمیں جو جتنے سائنس ہمارے سامنے اس وقت آ چکے ہیں اس سے کافی حد تک یقین ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ تیاری کرنا. اور یاد رکھیے کہ اگر تیاری مکمل نہ ہو تو 2 چیزیں. اور یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ جو آج میں نے ایک بات کہی تھی وہ تو کم از کم پوری ہو جائے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ عموماً میرے 3 سبجیکٹ ہوتے ہیں آخری عشرے کے لیے. 8ویں امام کے بعد کے امام، دوسرا مختار نامہ، تیسرا زمانے کا امام. زمانے کے امام کو میں نے ایک لنک تو اس بات سے دیا کہ 11ویں امام کی شہادت کی مجلس کے فوراً بعد 9 ربیع الاول 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن. دوسرا یہ کہ آقا حسین کا جہاد 2 مہینے 8 دن کی عزاداری پہ ختم ہوا تو وہاں سے امام زمانہ شروع. اور تیسرا یہ کہ اصل جو انتقام کربلا کا لیں گے، مختار نے نہیں لیا. مختار کا انتقام اصلی انتقام نہیں ہے، اصلی انتقام زمانے کے امام لیں گے. تو مختار نامہ جو آپ سنتے ہیں جس شوق کے ساتھ، اگر اسٹوری کی وجہ سے آپ کی دلچسپی ہے تو ایسی اور بہت ساری اسٹوریاں دنیا میں. اور اگر اس لیے آپ کی دلچسپی ہے کہ قاتلان امام مظلوم جو کربلا میں اتنے بے حیا، بے شرم، بے غیرت، اتنے ایروگنٹ، دیکھیں کہ کیا ہوا، تو اصل انجام ان کا امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا. وہ میں انشاءاللہ تھوڑا بہت، پورا ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا. تو پچھلے سال کا ٹاپک جہاں میں نے چھوڑا تھا، امیر مختار نے ریونج لیا، وہیں سے اس سال کی بات آگے بڑھے گی کہ اصلی ریونج زمانے کا امام لے گا.
مگر اسے کمپلیٹ تیاری چاہیے چاہنے والوں کی. اگر کمپلیٹ تیاری نہ ہو تو کیا نقصان ہوتے. دنیا میں جس آرمی کو کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہیے, جو کبھی نہیں ہارنی چاہیے, وہ ایسی آرمی کہ جس میں رسول خدا لیڈر ہو اور علی مرتضی علمدار ہو. بس جس آرمی کو یہ دو چیزیں مل گئی, کبھی اس کو شکست ہونی ہی نہیں چاہیے. قیادت کے لیے رسول خدا سے بہتر اس کائنات میں کون, اور علمداری کے لیے علی مرتضی سے بہتر علمدار کون. مگر تاریخ اسلام میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی کربلا کے علاوہ کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست. آلدو اینڈ میں جا کر مولا نے اپنی ذوالفقار کے ذریعے سے معاملہ سنبھال لیا, مگر اس اینڈ تک پہنچتے ہوئے مسلمانوں کو کتنے ہیوی لاسز, خود پیغمبر تک زخمی ہو کے رہ گئے. احد کی لڑائی کا علمدار کون تھا؟ علی مرتضی. احد کی لڑائی, احد کی فوج کا قائد اور لیڈر کون تھا؟ رسول خدا, کائنات کی سب سے بہترین فوج, یعنی لیڈر اور علمدار کے اعتبار سے. لیکن اگر سپاہی ناکارہ تھے, اگر سپاہی ویل پریپیئرڈ نہیں تھے, اگر سپاہیوں کے کیریکٹر کے اندر خرابی تھی, اگر سپاہیوں کے عقیدے کے اندر, بلکہ عقیدہ تو بعد میں, پہلے کیریکٹر کی خرابی, تو رسول خدا کی لیڈرشپ اور علی مرتضی کے علم کے نیچے بھی لشکر اسلام کو ہیوی لاسز برداشت کرنا پڑتا ہے. احد بہت اہم ہے. اس سال میں احد اور خیبر دونوں پہ پڑھوں گا, بلکہ خندق پہ بھی تقریر ہوگی. لوگوں نے کہا مولانا آپ خندق احد خیبر پہ نہیں پڑھتے. پڑھوں گا, لیکن پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ مولانا اس میں بھی آپ نے اپنا ہی رنگ ملا دیا. 60 دن آپ نے مختلف انداز سے احد خندق خیبر کو سنا, تو اب یہ آخری 8 دن بھی سنیے گا, اور ذرا بالکل مختلف انداز ہوگا. لیکن ایک مجلس احد, ایک مجلس خندق, ایک مجلس خیبر. احد چھوٹی سی بات آ جائیے, آدھی بات آ جا گئی ہے, لیکن ذرا سی آگے بڑھے گی. کل رسول خدا کی لیڈرشپ ہے. آلدو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل لاس, مگر ہیوی لاسز ہوئے. ٹوٹل ڈیفیٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہیوی لاسز. رسالت زخمی, مولا نے بھی معاملے کو سنبھالا, مگر آسمانی مدد سے. آسمانی مدد کے ذوالفقار, دنیا کی تو ساری تلواریں ٹوٹ چکی تھی, اور احد کے پورے اینٹی کلائمیکس کا ریزن کیریکٹر میں خرابی. دولت کی لالچ دل میں تھی, میدان چھوڑ گئے. کیا ایک عام آدمی بھی پاسٹ کا یہ ایکسپیرینس رکھتا ہو تو دوبارہ ایسی مسٹیک کرے گا؟ نہیں. وہ تو آنے والا امام زمانہ, رسول ہی کا بیٹا, اس کی رگوں میں رسول ہی کا خون ہے, اس کا گوشت رسول کا ہی گوشت ہے. میرے جد نے جب ایسی آرمی کے ساتھ میدان میں نکلے تو اتنا نقصان اٹھایا کہ خود بھی زخمی ہوئے. کیا میں بھی اسی لیے اپنا جہاد کروں گا؟ نہیں. پردہ غیبت نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ امام کو ویسی آرمی نہ مل جائے جو احد جیسی غلطی نہ کرے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہے. اپنے آپ کو, بھائی میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں, مجھے خود اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. ہر صبح و شام مثلا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کہیں شوگر ایک دم تو نہیں بڑھ گئی, ایک دم تو لو نہیں ہوگی. بلڈ پریشر کا مریض, ان کو دیکھا, وہ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے. ضرورت بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے, صبح و شام اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہے. مانیٹرنگ, اپنے آپ کو مانیٹر کریں. مال کی محبت دل میں ہے کہ نکل گئی؟ ایسا تو نہیں کہ کبھی ڈالر کی وجہ سے کسی سے جھگڑا ہو گیا. ایسا تو نہیں کہ چند ڈالر خمس کے بچانے کے لیے مرجعیت کو ہی گالی دی جا رہی ہے. مراجع کو بہت سے لوگ مختلف ریزن سے گالی دے رہے ہیں. ون آف دا ریزن یہ کہ کسی کو خمس بچانا, اور بہت سارے ریزن ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ چند ڈالر بچانے کے لیے حق فاطمہ غصب کرنے کو تیار بیٹھا. احد کی غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. جب تک کہ وہ آرمی تیار نہ ہو جائے جو احد کی غلطی سے اپنے آپ کو بچائے گی, اس وقت تک امام نہیں آئیں گے. یہ تو بہت مختصر بات ہوئی. اور آخری جملے اور آج کی مجلس ختم. اور اگر خالی آپ یہ کہیں کہ امام ہمارے جوش کو تو دیکھیں, ہمارے جذبے کو تو دیکھیں,
ہم کیسے تڑپ تڑپ کے اور بلک بلک کے امام کو بلاتے ہیں. کیا اس کو امام کنسیڈر نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے. وائی؟ بہت مختصر وقت بہت کم رہ گیا، اس لیے بہت پالش طریقے سے میں اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر کوئی کنفیوژن کریٹ ہوا بتائیے گا، آگے کسی مجلس میں واضح کر دوں گا، ورنہ آج کی بات یہیں ختم. اور وہ یہ کوفے والے اہل بیت کے دشمنوں میں بدترین دشمن ثابت ہوئے. کوفے والے ایکسائٹیڈ تو وہ بھی بہت ہے. خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط. خالی خط نہیں، خط تو چونکہ ہمارے ہاں مجلس میں پڑھ دیے جاتے ہیں تو میں نے خط کہا. ڈیلیگیشن بھی گئے تھے حج کے موقع پہ. پرسنلی لوگوں نے مکے جا کے مولا سے ملاقات بھی کی. صبح و شام ان کی ایک ہی رٹ تھی، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ہمیں آپ جیسا لیڈر چاہیے. اب ہم بنو امیہ کے کسی حکمران کو ایک سیکنڈ برداشت کرنے کو تیار نہیں. یس، یہ جملہ یاد رکھیے گا. کسی مومن نے مجھ سے یہاں بھی ایک فرمائش کر ہی دی، گرچہ میں اس فرمائش کو ایوائڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اتنی جگہ اس فرمائش پہ عمل کیا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے سب نے سن لیا. پھر کہ بھئی مولانا سنا ہے کہ آپ 2-3 سال سے حضرت عباس کا خطبہ اپنے اسٹائل میں پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ہو جائے. بھئی ابھی میں لندن سے کتنی مشکل سے مومنین سے معذرت کر کے آیا، لیکن معذرت قبول نہیں کی. پڑھوایا. میں نے کہا بھئی ابھی ابھی میں ممباسا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، نہیں مانے. اور ممباسا والوں سے کہا دبئی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، نہیں مانے. اور دبئی والوں سے کہا ٹورنٹو میں پڑھ کے آ رہا ہوں، نہیں مانے. جناب عباس کا خطبہ اگر موقع دیکھیں، ہمارے لیے تو بہت آسان، بنی بنائی ایک مجلس، کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی. لیکن میں خود نہیں چاہتا کہ جو چیز آپ اتنا سن چکے ہیں تو ریپیٹ کر کے اس ٹائم کو اگلے کسی ٹاپک کے لیے کیوں میں نہ دے. لیکن ابھی آ گئی یہ خواہش، دیکھتا ہوں. یہ جملہ اس کے اندر میں نے بہت ہائی لائٹ کیا جناب عباس کے خطبے میں، اور پورا خطبہ اگر نہ بھی پڑھا تو یہ جملہ تو یقیناً ریپیٹ ہوگا کہ مولا ہمیں بنو امیہ کا حکمران ایک لمحے کے لیے نہیں چاہیے. اب آپ کے علاوہ ہم کسی کی حکومت پہ راضی نہیں. لیکن سارے کے سارے آپ بلا رہے ہیں وہی مسٹیک کرتے ہوئے جو آج بہت سے مومن امام زمانہ کے لیے کر رہے ہیں. جہاں ہماری مجلس کے شروع میں جو ایک بات آئی تھی سیکوینس، ہم بلا رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہمیں ٹھیک کر دیں گے، اور امام کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو تو ہم آئیں گے. اب یہ خالی مسئلہ سیکوینس کا ہے. پہلے کیا لکھنؤ والا پہلے نہیں کہ پہلے آپ پہلے آپ، اور کراچی والا پہلے بھی نہیں کہ پہلے میں اور پہلے میں. ٹرین دونوں کی چھوٹ جاتی تھی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے امام آئیں گے تو سارے پرابلم ختم ہوں گے، اور امام کہہ رہے ہیں اپنے پرابلم تم ختم کرو پھر میں آؤں گا. کوفے والے وہ مسٹیک تو کر چکے، جو ہمارے لیے ایک میسج، اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. حسین آ جائیں گے پھر سب کچھ ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی بد دعا جیسی کوفے والوں کو زینب کبریٰ نے دی، ایسی بد دعا تو آپ کو کربلا میں لشکر یزید کے لیے نہیں ملتی. اور کوفے والوں نے وہ ظلم عظیم کیا جو بعد میں شام والوں نے ریپیٹ کیا، لیکن اسٹارٹ تو کوفے والوں نے کیا. وہ ظلم عظیم کیا. کل انوائٹ کر رہے ہیں وداؤٹ چینجنگ دیم سیلف. انویٹیشن دے رہے ہیں، چینج نہیں کر رہے. تو کیا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ ظلم عظیم کیا جو کربلا کے ظالموں کا بھی نہیں ہے. اب کیا بہت مختصر چند جملے، اس لیے کہ آج میں نے وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا. مجمع آتا رہا تو کچھ باتیں میں ذرا پھیلاتا گیا. بہت مختصر. پھر جملہ یاد رکھیے، کربلا میں جتنے مظالم ہوئے ان سے بڑھ کے ظلم کوفے والوں نے کیا. اور کوئی پوچھے کہ کیا ہے وہ ظلم، تو میں اکثر ایک جملہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہوں. اس کی باٹم لائن تو خود امام نے بتائی، لیکن اس سے پہلے کے جملے. اگر کوئی نان مسلم، کوئی ایسا آدمی جو کربلا کو بالکل نہیں جانتا، ہماری زبانی کربلا کا سنا، ہمارے پروسیشن کو دیکھا، کربلا کے بارے میں اس کو انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آ کے پوچھے، ٹائم کم.
اگر وہ یہ کہہ دے کہ اتنا بتا دو کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوا، اور یہ روایت ہم نے پہلے سے نہ سنی ہو، جو ہر ایک نے سنی تو ہے، لیکن اگر یہ روایت نہ سنی ہو اور ہم اپنی لمیٹڈ نالج سے کربلا کو ایکسپلین کریں سب سے بڑا ظلم، کبھی ہمارے ذہن میں آئے گا اکبر کی شہادت، جب لٹا ہوا قافلہ حلب کے راستے سے شام انٹر ہوا اور وہ ساری کرسچن بستیاں، تو آپ نے سنا ہے نا کہ عیسائی عورتیں اکبر کا کٹا سر دیکھ کے بے اختیار کہہ اٹھی، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی، اور ام لیلا نے چونک کے سر اٹھایا، اس جوان کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی؟ کہا ہم غیر ہیں، ہمارا اس سے کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہے، ہم سے 18 سال کے اس جوان کا یہ کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، ہائے اگر ماں زندہ ہوگی تو کس دل کے ساتھ اپنے لال کا کٹا سر دیکھا ہوگا۔ پھر ہم نے کہا نہیں، قاسم میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب اکثر کہتے کربلا کے تمام مصائب میں ہر ایک شہید حسین کے ساتھ، مگر ایک ظلم ایسا ہے جس میں صرف قاسم نے چچا کا ساتھ دیا، اور وہ ہے بدن کا پامال ہونا، وہ ہے بدن کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، مگر وہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کا جسم پامال ہوا شہادت کے بعد، اور گل بدن قاسم زندہ تھا، 13 برس کا یتیم قاسم زندہ تھا، جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، امام زمانہ نے فریاد کی، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں۔ ہم نے کہا نہیں عباس، علامہ مجلسی کے خواب میں آقا عباس آتے ہیں، اے مجلسی ہمارے شیعوں سے کہو ہماری ساری مصیبتیں یاد کریں۔ مجلسی نے کہا مولا وہ آپ کی ساری مصیبتیں یاد کرتے ہیں، بازوؤں کا قلم ہونا، علم کا گرنا، مچ کے سکینہ کا چھدا جانا، کہا مگر یہ بھی یاد دلاؤ جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں جب وہ گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیا جاتا، ہائے جب میں گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہوں گا تو عباس کس طرح زمین پہ آئے ہوں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت تو اصغر کی شہادت واحد شہادت ہے۔ حسین جیسا صابر گھبرا گیا، ہاتھوں پہ لاشا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اصغر کی شہادت تو وہ ہے کہ خون آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان کانپ اٹھا، مولا یہ بے گناہ خون کا ایک قطرہ نہ آنے پائے ورنہ کبھی کوئی بارش نہ ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، ارے زمین تھر اٹھی، مولا ایک قطرہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک کچھ نہ اگے گا۔ ہم نے کہا نہیں حسین کی شہادت، مگر جب یہی سوال کسی نے پوچھا مولا سجاد سب سے بڑا ظلم کہاں ہوا، نہ قاسم کے ٹکڑے، نہ اکبر کا کٹا سر، نہ عباس کے قلم شدہ بازو، ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ کہا شام میں میری بہنیں اور پھپھیاں ننگے سر بلوائے عام نامحرموں کے درمیان لے جائیں گے۔ اجرکم اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگار اہل بیت اطہار، کربلا والوں، کوفہ و شام کے اسیروں کے ان مصائب کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں اور اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ ان کے گریے اور آنسوؤں کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج ہے خدا بندہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں شہدائے کربلا سے ملحق فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلتے ہوئے امام زمانہ کی تیاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مظلوم مسلمانوں اور مومنوں پہ جو ظلم ہو رہے، اور خاص طور پر شہدائے کربلا کے خون کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ 10ویں اور 11ویں امام کے القاب آقا حسین کے لیے استعمال ہوئے۔ اچھا ایک زمانے میں تو ہمارے یہاں، میں ہندوستان تو کبھی اس طرح سے نہیں گیا، لیکن پاکستان کے اندر جب زیارت وارثہ کا یہ ٹکڑا پڑھا جاتا تھا کہ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، تو لفظ مہدی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا۔ ہر امام کے حوالے سے آپ احترام میں سر جھکا سکتے ہیں، لیکن جب یہ آقا حسین کے نام زیارت وارثہ میں آتے تھے تو مہندی لوگ سمجھتے تھے کہ امام زمانہ کا نام۔
نہیں، یہ سارے ٹائٹلز جو زیارت وارثہ میں آئی ہے آقا حسین کے، اشہد انکا، آئی بیئر وٹنس دیٹ یو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا، آپ امام ہے کون سے؟ تقی بھی، نویں امام کا لقب، اور اس کے بعد زکی 11ویں امام کا لقب، اور اس کے بعد ہادی 10ویں امام کا لقب۔ تو آقا حسین کو اللہ نے وہ ٹائٹل بھی دیے جو بعد میں امام مظلوم پہلے آئے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں امام بعد میں آئے۔ اللہ نے امام مظلوم کو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، گرچہ شہادت امام کی 3 تاریخیں اور تینوں ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں مشہور ہیں، لیکن چونکہ جہاں پہ خود امام کا روضہ ہے، جہاں امام کا حرم ہے، جہاں پہ امام کی زری ہے مشہد مقدس، وہاں پہ 29 صفر ہی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے وہ مخصوصی ہوتی ہے کہ جو لوگ ابھی بھی اس وقت مشہد میں ہیں، وہاں کی سردی، وہاں کی برف، وہاں کا موسم، اور پھر مومنین کرام اور مومنات کا ہجوم۔ تو اب 29 صفر چونکہ 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو عموماً آخری عشرے میں میرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ 8ویں کے بعد، جو 8ویں امام کے بعد جو 3 مسلسل امام ہیں، 9ویں 10ویں اور 11ویں، ان تینوں کا ذکر ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے، اور 2 اعتبارات سے یہ تینوں امام کا ذکر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلا تو اس حوالے سے کہ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی العادی المہدی، جو ایام ازا کی ساری صف ازا جو بچھی ہے، یہ سب آقا حسین کا صدقہ اور تحفہ ہے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ بہرحال یہ آقا حسین کی عزاداری کا تصدق ہے، اسی پہ توحید خدا بھی بیان ہوتی ہے، اسی پہ رسالت رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، اسی پہ قرآن کے پیغام بھی ملتے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی معرفت بھی کرائی جاتی ہے، اسی میں تاریخ تشیع بھی آتی ہے، لیکن یہ سب بہرحال سبب تو عزاداری امام اور آقا حسین کے اس سلام کو جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، جو ابھی میں نے آدھا دہرایا، ذرا میں رکا تو آپ حضرات نے اس کو خود ہی مکمل کر دیا، اور ہر شب جمعہ، کل آنے والی رات بھی شب جمعہ، آقا حسین کو آپ اور آپ کیا ساری دنیا کے صاحبان ایمان، اور آج کیا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تا ظہور امام بلکہ تا قیامت اسی انداز سے آقا کو سلام کریں گے، تو آقا حسین کا جو تعارف زیارت وارثہ کے ان جملوں میں ہوا، اس کے اندر 9 جید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایام ازا 1433 ہجری کا آخری عشرہ، ایام ازا کے اس آخری یعنی 7ویں اور آخری عشرے میں عام طور پہ میں 3 ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں، تینوں پہ ایک ساتھ ملا کر نہیں، بلکہ کسی جگہ کسی سال ان میں سے ایک، کہیں دوسرا کہیں تیسرا۔ پہلا تو وہی جو ابھی آپ نے اعلان سنا کہ چونکہ 7واں عشرہ شروع ہونے سے پہلے 6ٹھے عشرے کی تقریباً آخری مجلس، اچھا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين ورحمة للمذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد